پھرے نا تیکو آج اپنے گھر پتہ نہ ہویا بھین کہہ رہی ہے بھرا کہہ رہا ہے دھی کہہ رہی ہے پیو کہہ رہا ہے اے حسین دی مہربانی ہے شیعہ ہوئے یا سنی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت بابا دے بلند صلوات میں عرض پیا کرنا پاک نبی نے وچ دنیا دے اسلام دی رکھی بنیاد ہے پاک نبی نے وچ دنیا دے اسلام دی رکھی بنیاد ہے کی تا چار دیواری کربل وچ لگے ڈاڈی چند زہرا دے دتی سائن نے چادر چھت کی تا فرش رنگین سجا دے او پاک محل سجاد تے وچ اج ہر مسلم آباد ہے بابا دے بلند صلوات بسم اللہ جناب اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنیات صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مختصر حدیث یعنی روایت پیش کی ہے بالترتیب دونوں کا با محاورہ اور با مقصد ترجمہ یہ ہے دنیا کے اندر جس قدر دین موجود ہیں سارے دینوں میں سے جو برحق دین ہے جو سچا دین ہے جو قبولیت کے قابل دین ہے اس کا نام اسلام ہے اور ہر آدمی کے اعمال کا دار و مدار اس کی روش اور رفتار کا انحصار اس کی نیت پر ہے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پہلے میرا خیال کسی اور آیہ مبارکہ کو عنوان بیان قرار دینے کا تھا لیکن جو حالات ملک میں رونما ہو چکے ہیں جن حالات سے ہماری قوم ہمارا ملک ہماری ملت گزر رہی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پہلا خیال بدل کے اس آیت کو اور اس روایت کو اپنے مختصر بیان کا عنوان قرار دیا میں کوشش کروں گا کہ آج اور کل کی ان دو مجلسوں میں وہ باتیں گوش گزار کی جائیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو مجھے کم از کم اس کا احساس ہے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد وآل محمد میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں ہر چیز دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے ایک اس کا جسم ہوتا ہے ایک اس کی روح ہوتی ہے جب تک جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو وہ جسم بڑا قیمتی ہوتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس کی منزلت ہوتی ہے
لیکن جب اس شے سے اس کی روح نکل جائے تو وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے خود اپنے آپ کو لے لیں، ہم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے جسے بدن بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب تک ہمارے بدن میں روح ہے اس وقت تک انسان اتنا بیش قیمت ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قدر و منزلت کا مالک ہے، ایک مومن کی خدمت کرنا فرشتے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہی جسم جب اس سے روح نکل جائے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو غسل مسمیت واجب ہو جاتا ہے۔ نکل جاتی ہے جب روح تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کا جسم وہی پتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں جس کو ناک پہ رکھ کے سونگھتے ہیں، لیکن خوشبو جو ہے وہ پھول کی روح ہوتی ہے۔ جب تک اس کے اندر وہ خوشبو ہوتی ہے، کوئی ہار بنا کے گلے میں ڈالتا ہے، کوئی دستار میں رکھتا ہے، کوئی مزاروں پہ جا کر ہار چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، لیکن جب خوشبو نکل جائے تو پھر پھول گم جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کو لوگ پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، گلیوں میں اس کی کلیاں جو ہیں وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے رونتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پتہ چل گیا نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ تیل کا بھی ایک جسم ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ تیل کا جسم تو وہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیال چیز ہے، بہنے والی چیز ہے جس کو شیشی ویشی میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس کی روح وہ تراوت ہے جو تیل کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ زائد المیاد ہو جائے، پڑے اس کی تراوت ختم ہو جائے تو پھر کوئی ٹکے سیر بھی نہیں لیتا، کہتے تیل بیکار ہو گیا، کیونکہ تیل کے اندر تراوت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا جسم بھی ہوتا ہے، اس کی روح بھی ہوتی ہے، اور اس وقت تک جسم کی قدر و قیمت ہوتی ہے جب تک اس کے اندر اس کی روح ہوتی ہے۔ جب روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی منزلت نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، سوال پیدا ہوتا ہے جب ہر چیز کا ایک جسم اور اس کی روح ہے، ہماری عزاداری حسین کا جسم کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، جہاں تک اس کے جسم کا تعلق ہے، عزاداری کے ڈھانچے کا تعلق ہے، عزاداری کے بدن کا تعلق ہے، تو وہ وہی ہے جس وقت موجود ہے۔ ایک میز ہوتا ہے، ایک کرسی ہوتی ہے، ایک پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی چند سننے والے ہوتے ہیں، وہ کچھ بیان کرتا ہے، لوگ توجہ سے سنتے ہیں، فضائل ہوں تو وہ نعرے لگاتے ہیں، مصائب ہوں تو گریہ و بکا کرتے ہیں۔ یہ ہے عزاداری کا جسم، یہ ہے عزاداری حسین کا بدن، یہ ہے مظلوم کربلا کی یاد منانے کا ڈھانچہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عزاداری کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ اس عزاداری کے جسم کی روح وہ مقصد حسین ہے جس کو سامنے رکھ کر حسین ابن علی نے نانے کے روضے کا سایہ چھوڑا، جس مقصد کو پیش نگاہ رکھ کے امام نے بندھا ہوا احرام توڑا، وہ مقصد ہے عزاداری کی روح، جس کو پیش نگاہ رکھ کے مظلوم نینوا نے ہم شکل پیغمبر بیٹا ذبح کرایا، جس مقصد کے سامنے رکھ کر امام نے 6 مہینے کا لال اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے تیروں کا نشانہ بنوایا۔ اس عزاداری کی روح وہ مقصد حسین ہے جس کو سامنے رکھ کر مظلوم کربلا نے اپنی چادر تطہیر کی مالک بہنوں بیٹیوں کا برقع لٹوایا۔ اس عزاداری حسین کی روح وہ مقصد شہادت حسین ہے جس کو امام عالی مقام نے سامنے رکھ کر
اپنی گردن کٹوائی اور کٹوانے کے بعد نوک نیزہ پہ بلند کرائی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقصد شہادت حسین کیا تھا. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. لہذا نتیجہ یہ نکلا. وہ مقصد بعد میں عرض کرتا ہوں کیا تھا. پہلے یہ طے ہو گیا کہ جس طرح جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے, پھول سے خوشبو نکل جائے تو پھول بیکار ہو جاتا ہے, تیل سے تراوٹ ختم ہو جائے تو تیل بیکار ہو جاتا ہے. اگر عزاداری حسین کے جسم سے روح حسینی نکل جائے تو پھر یہ ڈھانچہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. وہ مقصد شہادت حسین کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ایک نہیں دو ہیں. جب سے مظلوم کربلا نے شہادت عظمی اختیار فرمائی اس دن سے لوگوں نے سوال کیا کہ امام کربلا میں کیوں آئے تھے, یہاں آنے کا مقصد کیا تھا, یزید سے کیوں لڑے, لڑائی کا مقصد کیا تھا, کیوں شہادت اختیار فرمائی, شہادت کا مقصد کیا تھا. اس سوال کو ایک ہی ہے, مختلف عنوانوں سے بدل بدل کے جتنا بھی کیا جائے ایک ہی چیز ہے, سوال ایک ہی ہے کہ مقصد شہادت حسین کیا تھا. لیکن جواب اس کے دو ہیں. ایک جواب وہ ہے جو اس دور سے لے کر آج کے دور تک, اس دور کے یزید سے لے کر آج کے دور کے یزیدوں تک جو یزیدوں نے دیا. ایک جواب وہ ہے جو اس دور کے یزید سے لے کر آج 15ویں صدی کے یزیدوں تک ہر دور کے یزید اور یزیدیوں نے دیا. اور دوسرا جواب وہ ہے جو اس دور کے حسینیوں سے لے کر آج 15ویں صدی کے حسینیوں تک ہر دور میں حسینیوں نے دیا. یزیدیوں کا جواب بھی سن لیں, پھر حسینیوں کا بھی سنا دوں گا. یزیدیوں کا جواب یہ تھا اور ہے اور غالباً رہے گا کہ یہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی. یہ دنیا کے وقار اور دنیا کی کرسی کی جنگ تھی. یہ دنیا کی شاہی کی جنگ تھی. یزید اپنا تخت و بخت بچانا چاہتا تھا, حسین ابن علی اس سے کرسی چھیننا چاہتے تھے, اس اقتدار پہ خود قبضہ جمانا چاہتے تھے. اس کشمکش میں لڑائی واقع ہو گئی, امام حسین شہید ہو گئے اور یزید بچ گیا. یہ یزیدیوں کا جواب ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ حسین اپنے مقصد میں شکست کھا گئے, یزید فتح پا گیا. یہ یزیدیوں کا جواب. جو حسینیوں نے جواب دیا اور آج تک دے رہے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ دنیا کے وقار و اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی, یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی, یہ دین اور بے دینی کی جنگ تھی, یہ ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی. یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا, حسین ابن علی اسلام بچانا چاہتے تھے. یزید ایمان مٹانا چاہتا تھا, کل ایمان کا بیٹا حسین ایمان بچانا چاہتا تھا. یزید حق مٹانا چاہتا تھا اور امام برحق کا برحق بیٹا امام حق بچانا چاہتے تھے. اس کشمکش میں جنگ چھڑ گئی, حسین شہید ہو کر بھی فتح پا گیا اور یزید زندہ رہ کے بھی شکست کھا گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمق ہیں وہ لوگ, بے عقل ہیں وہ لوگ, نا تجربہ کار ہیں وہ لوگ, کند ذہن ہیں وہ لوگ, ابو جہل ہیں وہ لوگ جو کسی جنگ میں فتح و شکست کا فیصلہ کسی کی موت اور حیات کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ جو مر جائے وہ شکست کھا جاتا ہے, جو زندہ رہ جائے وہ فاتح کہلاتا ہے. احمق ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. عقل مندوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے, ان کا یہ دستور العمل رہا ہے
کہ اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ فاتح کون اور مفتوح کون، فتح پانے والا کون، شکست کھانے والا کون، تو وہ موت و حیات کو نہیں دیکھتے، وہ لڑنے والوں کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ جو مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ مر بھی جائے تو اس کو فاتح کہتے ہیں، جو مقصد میں ہار جائے وہ زندہ بھی رہ جائے تو اس کو شکست خوردہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے، فاتح وہ ہوتا ہے جو مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو ہم دیکھیں گے کہ امام کا مقصد تھا دین بچانا، امام کا مقصد تھا دین اور اسلام پھیلانا، دین بچانا، انسانیت کا نام و نشان بچانا، خدا کا حلال و حرام بچانا، خدا اور مصطفیٰ کا نام بچانا۔ وہ یزید ان چیزوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتے، آج کس کا مقصد زندہ ہے؟ دنیا میں اگر اسلام ہے، یقیناً ہے، اگر قرآن ہے اور یقیناً ہے، اگر خدا کا حلال و حرام ہے اور یقیناً ہے، اگر خدا اور مصطفیٰ کا نام ہے اور یقیناً ہے، اگر آدمیت اور انسانیت کا نام ہے اور یقیناً ہے، تو پھر ماننا پڑے گا حسین فاتح اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک یہ منازل طے کرنے کے بعد جب بازار شام سے گزر کر امیر شام یزید ابن معاویہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا تھا، تو ایک شامی نے تنزیہ طور پہ حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا تھا، یبن الحسین لمن الفلج، حسین کے بیٹے جی اس جنگ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ امام شہید ہو گئے، ان کے خواتین قید ہو گئیں، ان کا بیٹا پابند سلاسل ہو گیا، تو گویا امام شہید ہو کر شکست کھا گئے اور ان کا یزید تخت حکومت پہ بیٹھ کے فاتح بن گیا۔ امام نے فرمایا، او شامی، اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ جنگ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون، تو میں تمہیں گر بتاتا ہوں، اذا داخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اذان اور اقامت کہہ کے خود فیصلہ کر لینا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تمہارا یزید خدا کا نام مٹانا چاہتا تھا، ہمارے مصطفیٰ کا نام مٹانا چاہتا تھا، خدا کا بنایا ہوا پیغمبر کا لایا ہوا دین مٹانا چاہتا تھا۔ لہذا اگر کوئی اذان نہ دے، خدا کا نام نہ لے، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان نہ کرے، تو پھر تو سمجھ لینا کہ تمہارا یزید جیت گیا، ہم ہار گئے۔ لیکن اگر اذان بلند ہوتی ہوئی نظر آئے، خدا اور رسول کا نام گونجتا ہوا نظر آئے، نماز ادا ہوتی ہوئی نظر آئے، اسلام کا ڈھانچہ نظر آئے، اسلام کا نام و نشان اور خدا کا حلال و حرام نظر آئے، تو پھر سمجھ لینا ہمارا بابا حسین جیت گیا، تمہارا یزید زندہ رہ کے بھی ہار گیا۔ کلام الامام امام الکلام، صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ میرے دوستو، اب شاید کوئی یہ کہہ دے، جناب یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی امام دین بچانا چاہتے تھے، یزید مٹانا چاہتا تھا، امام حق بچانا چاہتے تھے، یزید مٹانا چاہتا تھا، امام ایمان بچانا چاہتے تھے، یزید ایمان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو آپ نے دعویٰ کر دیا اپنے آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر، اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو میں عرض کروں گا، مجھے بغیر ثبوت کے بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اور اسلام کا طرہ امتیاز یہی ہے کہ اسلام جو دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل ساتھ پیش کرتا ہے، اور مخالفوں سے بھی کہتے ہیں تم بھی اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اسلام کہتے ہو اسلام کے دشمنو،
کفر کے علم بردارو، تم کہتے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے، تمہارا عقیدہ حق ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کا کوئی برہان اور کوئی دلیل پیش کرو۔ لیکن اسلام کے دشمن آئیں بائیں شائیں تو کرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی وہ نہ پیش کرتے تھے، اور آج تک یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسلام جو بات کہتا ہے وہ دلیل سے کہتا ہے، مخالفین جو بک بک کرتے ہیں وہ بلا دلیل کرتے ہیں۔ سچے اور جھوٹے میں یہی امتیاز ہوتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا، آؤ اگر یہ بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ یزید کیسے اسلام مٹانا چاہتا تھا، امام کیسے بچانا چاہتے تھے، وہ کیسے اللہ کے قرآن کو مٹانا چاہتا تھا اور امام کیسے بچانا چاہتے تھے، تو تاریخ عالم کی ورگردانی کرو، یزید کے عقائد بھی پڑھو، یزید کے اعمال بھی دیکھو کہ وہ کہتا کیا تھا اور وہ کرتا کیا تھا۔ جب تک آپ یزید کے قول و فعل کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہتا کیا تھا، یعنی اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کا عمل کیا تھا، اس وقت تک آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ سکے گی کہ وہ دین مٹانا چاہتا تھا یا نہیں مٹانا چاہتا تھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے، تمہیدوں میں سارا وقت ہی نہ ختم ہو جائے، تو میں عرض کرتا ہوں اگر یزید کا عقیدہ دیکھنا ہے تو بے شک شیعہ کتابیں نہ پڑھو، برادران اہل سنت والجماعت کی تاریخیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، جو خلفائے نبی کے حالات میں کتابیں لکھی گئی ان کی ورگردانی کرو۔ آپ کو تمام تاریخوں میں، تاریخ طبری میں، تاریخ کامل میں، ابن خلدون میں، ابن اثیر میں، تاریخ الخلفاء میں، سبت ابن جوزی میں، یہ ساری تاریخ اور سیرتوں میں آپ کو مل جائے گا کہ یزید منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے، حسنین کے نانے نے معاذ اللہ ملک حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ کوئی حرام ہے۔ یہ تھا یزید کا عقیدہ۔ وہ نہ خدا کو خدا جانتا تھا، نہ مصطفیٰ کو رسول خدا جانتا تھا، نہ قرآن کو اللہ کا کلام جانتا تھا، نہ اسلام کے حلال کو حلال اور نہ حرام خدا بندی کو حرام جانتا تھا۔ وہ اسلام کو بنی ہاشم کا ڈھونگ اور بنی ہاشم کا کھڑاک اور بنی ہاشم کی اختراع جانتا تھا۔ جو خدا کو خدا نہ مانے، جو پیغمبر خاتم کو رسول خدا نہ جانے، جو اللہ کے قرآن کو خدا کا کلام نہ مانے، جو اللہ کے دین اسلام کو اللہ کا دین نہ مانے، جو حلال کو حلال نہ مانے، حرام کو حرام نہ مانے، اگر ایسے بندے کو محمد کی شریعت میں ملحد و کافر نہیں کہتے تو دنیا مجھے بتائے پھر کافر کی تعریف کیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ عقیدے کے نقطہ نظر سے یزید ملحد تھا، زندیق تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب آؤ ذرا یزید کا کردار کیا تھا وہ بھی اسلامی کتابوں کی ورگردانی کریں تاکہ کھل کر حقیقت سامنے آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ خبر مدینے پہنچی کہ حضرت امام حسین کو یزید کے حکم سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، بعض باقی رہے، کوئی گڑبڑ میں، کوئی شک و شبہ میں پڑ گئے کہ توڑیں یا باقی رکھیں۔ طے یہ پایا کہ 5 رکنی وفد مدینے سے تیار کر کے دمشق بھیجا جائے، شام، وہ جائے، وہاں جا کر یزید کے حالات کا، صفات کا، عادات کا، خصائل کا، شمائل کا جائزہ لے اور واپس آ کے رپورٹ پیش کرے کہ یزید کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن حنظلہ غزیل ملائکہ، پیغمبر کے صحابی کا بیٹا، اس کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، کمیٹی کو شام بھیجا گیا،
وہ چند ہفتے وہاں رہ کر انہیں ایک رپورٹ مرتب کی، حالات کا جائزہ لیا، یا واپس آئے انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، علامہ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں، اور باقی مورخین اسلام نے اپنی اپنی تاریخوں میں من و عن درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نمطر بالحجارۃ من السماء۔ او مدینے والو سن لو، ہم یزید کی بیعت توڑ کے آ رہے ہیں، اور تمہیں بھی کہتے ہیں کہ اگر اپنا اسلام بچانا ہے تو یزید کی بیعت توڑ دو۔ کیوں؟ کہتے ہیں ما خرجنا علی یزید، ہم نے اس وقت تک یزید ابن معاویہ کے خلاف آواز بلند نہیں کی جب تک ہمیں یہ خوف نہیں ہو گیا، جب تک ہمیں یہ خطرہ لاحق نہیں ہو گیا کہ نمطر بالحجارۃ من السماء، کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ نازل ہونے لگ جائے۔ کیوں؟ لأنہ کان رجلا ينكح امہات الاولاد والاخوات والامات ويشرب الخمر ويدع الصلاۃ۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے، یہ انسانیت کے ماتھے پر وہ کلنگ کا ٹیکا ہے کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے زنا کرنا روا جانتا ہے، اور پانی و شراب میں فرق نہیں کرتا، اور نماز کے قریب بھی نہیں جاتا، اور پھر کہتا ہے میں پیغمبر اسلام کی مسند کا وارث ہوں۔ یہ یزید جس کا عقیدہ وہ تھا، وہ یزید جس کا عمل یہ تھا، جو پانی و شراب میں فرق نہیں کرتا تھا، جو نماز کے قریب نہیں جاتا تھا، جو بہنوں پھوپھیوں خالاؤں سے اور سوتیلی ماؤں سے منہ کالا کرنا روا جانتا تھا، وہ حسین ابن علی سے کہتے میری بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاکم مدینہ کو لکھا تھا کہ میری بیعت حسین ابن علی پر پیش کرو، اگر وہ میری بیعت کر لیں تو فبہا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خط کا جب جواب آئے تو حسین ابن علی کا سر بھی اس جواب کے ساتھ آئے۔ اب امام عالی مقام کے سامنے یزید کی بیعت پیش کی گئی۔ اب امام عالی مقام کے سامنے کل دو راستے تھے، یا بیعت کر لیں یا انکار کر دیں۔ دونوں کا نتیجہ کیا ہوتا؟ امام سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ امام کو یقین تھا کہ اگر میں نے بیعت کر لی میری جان بچ جائے گی، میرا خاندان بچ جائے گا، میری جائیداد بچ جائے گی، میری اولاد بچ جائے گی، میرے بھائی بھتیجے بھانجے بچ جائیں گے، میری بہنیں قید و بند سے بچ جائیں گی، دنیا بچ جائے گی۔ لیکن نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ میرے نانے کا دین مٹ جائے گا۔ یزید کی بیعت کرنے سے پھر لوگ تو یہی سمجھیں گے جس کے ہاتھ پر حسین نے ہاتھ رکھ دیا، وہ اگر اس کا کردار ٹھیک نہ ہوتا، اس کی گفتار ٹھیک نہ ہوتی، روش و رفتار ٹھیک نہ ہوتی تو حسین کیسے بیعت کرتا؟ تو میرے بیعت کرنے سے میری دنیا تو بچ جائے گی، پر نانے کا دین مٹ جائے گا، میرے بابے کا جہاد مٹ جائے گا، میرے بھائی کی زحمت مٹ جائے گی۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ سے لے کر میرے نانے محمد الرسول اللہ تک 1,24,000 پیغمبروں کی پیغمبری مٹ جائے گی، ان کا پیغام مٹ جائے گا، ان کا کلام مٹ جائے گا، خدا کا اسلام مٹ جائے گا، نظام مٹ جائے گا، ہر شے مٹ جائے گی، پھر میری دنیا بچ جائے گی۔ امام نے فیصلہ کیا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اور اگر میں نے بیعت نہ کی، یہ پہلو بھی تھا، تو کیا ہوگا؟ میری جان چلی جائے گی، میرے بھائی شہید ہو جائیں گے، میری اولاد ذبح ہو جائے گی، میری بہنوں کی برقعے لٹ جائیں گے، ان کو قید و بند کی مصیبتیں سہنا پڑیں گی،
میرا پورا کنبہ کٹ جائے گا، میرا خاندان پٹ جائے گا، جائیداد کروک ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، پر اللہ کا دین بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا، قرآن بچ جائے گا، حلال و حرام بچ جائے گا، انسانیت کا نام و نشان بچ جائے گا۔ دونوں چیزوں کا موازنہ کرنے کے بعد امام نے زبان حال سے للکار کے کہا یا سیوف خذینی، اے تیرو اور اے تلوارو، اگر میرے نانے کو اپنے دین کی بقا کے لیے میرے خون کی ضرورت ہے تو آؤ تم اپنی پیاس بجھا لو، زہرا کا لال حاضر ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ امام نے جان دے دی، ایمان بچا لیا، اولاد دے دی، جائیداد قربان کر دی، اسلام بچا لیا، نبیوں کا پیغام بچا لیا، اللہ کا حلال و حرام بچا لیا، بہر حق در خاک و خون غلطی داس، پس بنا الہ الہ گردی داس۔ اقبال کہتے ہیں امام عالی مقام نے حق کی خاطر اپنے آپ کو خاک و خون میں غلطان ہونا گوارا کر لیا، لیکن نانے کا دین مٹنا گوارا نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں اگر یہ واقعات تاریخوں میں پڑھے جائیں جو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہیں، تو ایک عقل سلیم اور طبع مستقیم رکھنے والے انسان کو خواہ جس ملک، جس مذہب، جس ملت، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کو بغیر مانے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، یہ دین اور بے دینی کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، یہ انسانیت اور حیوانیت کی جنگ تھی، یا یوں کہہ دوں مختصر لفظوں میں یہ حسین و یزید کی جنگ نہیں تھی، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ بے شمار میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، اب ثابت ہو گیا کہ کربلا کے محاربہ حق و باطل کا مقصد۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، ڈاکٹر اقبال جسے فیلسوف اسلام کہا جاتا ہے، مفکر پاکستان اور شاعر مشرق، وہ کہتا ہے مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچونی ساما سفر۔ وہ کہتے ہیں ایتوں کو بھی چھوڑو، روایتوں کو بھی چھوڑو، اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے۔ کہتے ہیں آدم سے شروع کرو، خاتم تک چلے آؤ، ہر دور میں مادی جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں، مادی دنیاوی جنگیں لڑنے کا انداز اور ہوتا ہے، حق و باطل کی جنگ لڑنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر امام حسین، عقلی بات کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کو خالق نے جوہر عقل عطا کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مدعایش سلطنت بودے اگر حضرت امام حسین کا مقصد کوئی دنیا کی سلطنت حاصل کرنا ہوتا، کسی کرسی اقتدار پہ قبضہ جمانا ہوتا، تو کہتے ہیں صاف بات ہے باچونی ساما ہی نہ کر دے باچونی ساما سفر، پھر اس ساز و سامان کے ساتھ امام کربلا میں ناتے کچھ اور لشکر لے کر آتے، جوانوں کو لے کر آتے، 6 مہینے کے بچوں اور نادانوں کو ساتھ لے کر نہ آتے، مردوں کو ساتھ لاتے، مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لاتے، جنگ آزماؤں کو ساتھ لاتے، اپنے نانے کے بڈھے صحابیوں کو حبیب بن مظاہر کو ساتھ نہ لاتے، کہیں بوڑھوں کا ساتھ لانا، کہیں بچوں کا ساتھ لانا، کہیں مخدرات عصمت و طہارت، مخدرات و مستورات کا ساتھ لانا، یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ امام کوئی دنیا کی مادی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ حق کو بچانے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب قدرتی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس دین کی بقا کے لیے، جس دین کی فوز و فلاح کے لیے امام عالی مقام نے
وہ قربانیاں پیش کی کہ جن کی مثال آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کے حالات میں بھی نظر نہیں آتی. اس دین کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام کیا ہے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، کوئی شعبہ حیات ہو، جب تک آدمی چند سال قربان نہ کرے اس شعبے کی سمجھ نہیں آتی. وکالت ایک شعبہ ہے، ڈاکٹری ایک شعبہ ہے، انجینئرنگ ایک شعبہ ہے، محکمہ مال ایک شعبہ ہے، محکمہ فوجداری بھی ایک شعبہ ہے. کوئی آدمی کسی محکمے کو اگر آدمی اختیار کرے، جب تک چند سال قربان نہ کرے اس وقت تک اس کام کا اہل نہیں بنتا. مثال کے طور پر پٹواری چھوٹا سا محکمہ ہے، لیکن اس کے لیے 12 سال محنت کرنی پڑتی ہے. 10 سال میٹرک پاس کرنے کے لیے، 2 سال اس کا پٹوار کا کورس کرنے کے لیے. وکیل بننا ہو 17 سال خرچ ہوتے ہیں. 14 سال بی اے کرنے کے لیے، 3 سال LLB کرنے کے لیے 17 سال. ڈاکٹری بھی ایک شعبہ ہے، اس کے لیے بھی کم از کم 17 سال ہیں، اگر بشرطے کہ بندہ فیل نہ ہو. ورنہ ہم نے 20-25 سال میں بھی پاس ہونے والے دیکھے، ہر سال فیل تھے، اگلے سال پھر فیس جمع کرا. تو اگر آدمی کبھی فیل نہ ہو تو بھی 17 سال. 12 سال FA کرنے کے لیے، وہ بھی ٹاپ پر، سے 5 سال MBBS کرنے کے لیے 17 سال. وہ 17 سال محنت کرتا ہے تب ڈاکٹر بنتا ہے. یہ 17 سال محنت کرتا ہے تب لوگوں کے لکھے ہوئے قانون کو سمجھ کے عدالت میں پیش کرنے کا اہل بنتا ہے. وہ 12 سال محنت کرتا ہے تو محکمہ مال کی الے بے کو سمجھنے کے قابل بنتا ہے. لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے، جس کی خدمت کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مطمع نظر اور مقصد اسلام کی نشر و اشاعت تھی. اور ہر نبی و وصی کی قربانی کا مقصد اسی اسلام کی بقا اور اسی اسلام کی فوز و فلاح تھی. اور سب سے بڑھ کر ابھی میں نے ثابت کیا کہ وہ مظلوم کربلا جن کو 1400 سال سے ہم رو رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں صرف ہم نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی روتی رہیں گی. اور یہ غم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک 12واں لال ولایت تشریف لا کر مظلوم کربلا کے باطل قاتلوں سے بدلہ نہیں چکائے گا. الی الحشر حتی یبعث اللہ قائما یفرج عن الہم والکربات. قیامت تک ہمارا کبھی غم ختم نہیں ہوگا. ہاں اگر ختم ہوگا تو اس وقت جب 12واں لال ولایت آئے گا اور اپنے جد مظلوم کے قاتلوں سے بدلہ چکائے گا. تو لہذا دیکھنا یہ ہے کہ اس مظلوم کا مقصد بھی یہی تھا کہ دین بچ جائے اور دین مٹ نہ جائے. تو دیکھنا یہ ہے اس اللہ کے بنائے ہوئے 1,24,000 پیغمبروں کے پہنچائے ہوئے علی اور اولاد علی اور پیغمبر کے مخلص اصحاب نبی کے پھیلائے ہوئے اور حسین ابن علی کے بچائے ہوئے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ 17 سال، نہ 12 سال، نہ 14 سال، نہ 17 مہینے، نہ 14 مہینے، نہ 12 مہینے، نہ 17 ہفتے، نہ 14 ہفتے، نہ 12 ہفتے، نہ 14 دن، نہ 17 دن، نہ 12 دن، نہ 14 گھنٹے، نہ 17 گھنٹے، نہ 12 گھنٹے. ہر ابو جہل کہتے ہیں جیسا میں دین کو سمجھتا ہوں ایسا کوئی نہیں سمجھتا. ہر جاہل مطلق یہی کہتا ہے جیسا میں دین کو سمجھتا ہوں ایسا نہ کوئی عالم سمجھتا ہے، نہ کوئی فاضل سمجھتا ہے. یہ دین ہے یا بچوں کا کھلونا ہے؟ یہ دین ہے یا موم کی ناک ہے؟ جدھر جس کے جی چاہ مروڑ لیا، توڑ لیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، مرضی کا دین گھڑ لیا، پھر اس کو مٹا دیا. بچے بیٹھ کے کھیلتے ہیں، ان کے سامنے مٹی ہو یا آٹا ہو گدھا ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی بیل بنائیں گے، کبھی سائیکل بنائیں گے، کبھی گھر بنائیں گے، کبھی موٹر بنائیں گے، پھر ہاتھ پھیر دیں گے، نہ موٹر ہوگا، نہ سائیکل، نہ کوئی گھر، نہ کوئی در. تو یہ موم کی ناک ہے دین.
جو میری سمجھ میں آ گیا میں نے بنا لیا، جو آپ کی سمجھ میں آ لیا آپ نے بنا لیا، جو زید بکر کی سمجھ میں آ گیا انہوں نے اس کا گھروندہ اپنے دماغ میں گھڑ لیا۔ یہ خدا کا دین ہے یا بچوں کا کھیل؟ یہ خدا کا دین ہے یا موم کی ناک؟ یہ خدا کا دین ہے یا ربڑ کا کوئی کھلونا؟ میرے دوستو یاد رکھو اور پھر کہتا ہوں یاد رکھو کہ دین بنانا نبیوں کا بھی کام نہیں ہے، دین بنانا اماموں کا بھی کام نہیں ہے، دین بنانے والی واحد ہستی کا نام رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ دین وہ بناتا ہے جو رب العالمین ہے، دین وہ بناتا ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ لہذا دین بنانے کا محکمہ خالق نے آدم سے لے کر خاتم تک نہ کسی نبی کے حوالے کیا، نہ کسی ولی کے حوالے کیا، نہ کسی وسیع کے حوالے کیا، نہ قیامت تک قائم کرے گا۔ دین کا حجر اساسی، دین کا سنگ بنیاد آدم کے ہاتھوں سے رکھا گیا، اور اس کی تکمیل حسنین کے ہاتھوں کے نانے کے مقدس ہاتھوں پہ ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین اسلام کا سنگ بنیاد آدم کے ہاتھوں سے رکھوایا، حسین کے نانے کے ہاتھوں پر مکمل کر دیا۔ تو دین کا پہلا پتھر بھی خدا نے رکھوایا تھا، آخری اینٹ بھی خدا نے لگوائی، اور سند بھی خدا نے عطا فرمائی کہ الیوم اکملت لکم تو دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ تاریخ بھی آنے والی 18 ذی الحجہ کہ جس دن علی ولی کی امامت کا نبی نے اعلان کیا تھا، خالق نے تکمیل دین کا پیغمبر کو اعزاز عطا کیا تھا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے دوستو پتہ چل گیا کہ دین بنانا خدا کا کام، وہ دین جو بنا دے اس کو بندوں تک پہنچانا یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان علیک الا البلاغ، میرا حبیب تیرا کام منوانا نہیں، تیرا کام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بوکیل، قرآن کی آیتیں سنو، میں نے تمہیں وکیل بنا کے نہیں بھیجا کہ بحث کر کے منواؤ۔ لست علیہم بحفیظ، تم ان کے نگران نہیں ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان کے حاکم جابر نہیں ہو کہ ڈنڈا لے کے منواؤ۔ ان علیک الا البلاغ، تیرا کام پہنچانا، میرا کام بنانا۔ بنانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام۔ ماننا یا نہ ماننا یہ انسانوں اور جنوں کا کام۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جنت کا حقدار کہلائے، اور جس کا جی چاہے وہ بے ایمانی اور کفر اختیار کر کے جہنم کا سزاوار بن جائے۔ وما ربک یرید ظلما للعباد، خیر و شر کرانا تو بجائے خود، نیکی بدی کرانا تو بجائے خود۔ اور لوگ کہتے ہیں خیری و شری من اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتے ہیں نیکی اور بدی کرانا تو بجائے خود، کسی پہ جبر کرنا تو بجائے خود، ڈنڈے سے برائی یا اچھائی کرانا تو بجائے خود۔ وما ربک یرید ظلما للعباد، میں تو بندوں پر ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ تو لہذا دین بنانا خدا کا کام،
اس کے بنائے ہوئے دین کو بندوں تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبیوں رسولوں کا کام۔ جب اللہ بنا دے، نبی و رسول پہنچا دے، پھر دنیا سے تشریف لے جائے، اب اس دین کو آگے پھیلانا، پھر مشکل وقت آ جائے، کوئی ظالم جابر اس دین کو مٹانا چاہے تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ نثار کر کے، سب کوئی لٹوا کے، سب کوئی کٹوا کے اللہ کے دین کو بچانا، یہ ہوتا ہے نبی کی مسند کے وارث امام کا کام۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بے شمار میرے دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی برحق، سارے بے شک، لیکن جو مقام حسین کے نانے کا ہے، عبداللہ اور آمنہ کے لال کا ہے، سارے 73 فرقے مسلمانوں کے مانتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بلکہ سارے مل کر بھی حسین کے نانے کی برابری کی جرات نہیں کرتا۔ خدا اس خاتم الانبیاء کو فرماتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، میرا حبیب جو شے میں حلال کر دوں تمہیں بھی اس کو حرام بنانے کا کوئی حق نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ کے ایک اور فرمان سنو، اتنے احترام کے باوجود خاتم الانبیاء، لولا کلمہ خلقت الافلاق کا مصداق، اللہ کو ساری کائنات سے زیادہ پیارا اور محترم اور مکرم، لیکن خدا فرماتا ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل، یہ میرا حبیب، میرا نبی، عبداللہ اور آمنہ کا لال، حسن اور حسین کا جد بزرگوار، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، اگر اپنی طرف سے کوئی دین گھڑ لیتا تو پھر میری طرف نسبت دیتا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ یوں کہتا ہے، گھڑتا خود، بناتا خود، تو نسبت دیتا میری طرف، فرماتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے دائیں بازو سے پکڑتے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دائیں بازو سے پکڑتے اور جھنجھوڑ کے کہتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی شارگ حیات کاٹ کے رکھ دیتے اور پوچھتے کہ میرا نبی اور مجھ پر تہمت باندھے، میرا رسول اور مجھ پر افتراء پردازی کرے، میرا رسول ہو کر مجھ پر جھوٹ بولے۔ کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا، کوئی ان کا یاور و غم گسار نہ ہوتا، لہذا خدا نے یقین دلایا اور دنیا کو باور کرایا کہ میرے نبی کے کبھی کلام میں شک نہ کرنا کہ شاید اپنی طرف سے گھڑ رہا ہو، اپنی طرف سے بول رہا ہو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب تو عصمت کبریٰ کس بلند درجے پہ فائزہ ہے، جب تک پہلے میری وحی کا مطالعہ نہیں کرتا اس وقت تک منہ سے بولتا ہی نہیں ہے اور زبان کو کھولتا ہی نہیں ہے۔ یعنی گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، رومی کہتے حسین کا نانا جب کلام کرتا ہے ظاہر بین سمجھتے ہیں کہ حسین کا نانا بول رہا ہے، لیکن اگر ایمان کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے زبان عبداللہ اور آمنہ کے لال کی ہے تے فرمان رب ذوالجلال کا، زبان عبداللہ اور آمنہ کے لال کی ہے تے فرمان رب ذوالجلال کا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، پیغمبر کا کہا ہوا، پیغمبر کا فرمایا ہوا، اللہ کا فرمان ہوتا ہے گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ عبداللہ کے بیٹے محمد کی زبان سے باہر آتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے لیکن کلام خالق رحمان کا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمارا نبی وہ جو اس وقت تک لبوں کو جنبش نہیں دیتا، زبان کو حرکت نہیں دیتا، منہ کو کھولتا نہیں ہے، زبان سے کچھ بولتا نہیں ہے، جب تک پہلے خالق و مالک کی وحی کا مطالعہ نہیں کرتا۔ کہ ان کو خلیفہ خدا نے کون سے دیے، وسیع کون سے دیے، رہبر و رہنما کون سے دیے، ہمیں اوصیاء نبی کیسے دیے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تمہارے دلوں میں کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا مگر وہی جو خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا۔ آل محمد کا ارادہ
خدا کی مشیت کے مطابق نبی کی گفتگو، نبی کی بول چال اللہ کی وحی کے مطابق، یہاں تو صرف اللہ کی حکومت نظر آتی ہے. نبی بولتا وہ ہے جو وحی ہوتی ہے، آل محمد سوچتے وہ ہیں جو خدا کی مشیت ہوتی ہے. تو پتہ چلا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اللہ نے کچھ مکرم بندوں کی تعریف کی ہے کہ یہ میرے ایسے مکرم اور ایسے محترم بندے ہیں جو اپنی مرضی سے نہ کوئی بولتے ہیں نہ اپنی منشا سے کوئی کام کرتے ہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو میرا حکم ہوتا ہے اور میرے حکم سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ کبھی پیچھے ہٹتے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اس دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، 14 معصوموں کا کلام پڑھنا پڑے گا، خاص طور پر نبی کا فرمان پڑھنا پڑے گا، نہج البلاغہ جو علی ولی کا کلام ہے اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، زین العابدین اور سید الساجدین کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اللہ کے حلال و حرام کو سمجھنا ہے تو اللہ کا قرآن اور 14 کا کلام پڑھنا پڑے گا. ان کو سمجھنا ہے تو پھر عربی زبان کو سمجھنا پڑے گا. عربی زبان کو سمجھنے تو 14 علوم کو پڑھنا پڑے گا. سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر علماء کا دامن تھامنا پڑے گا. علی ولی نے فرمایا تھا اغدو اما عالمن ربانین. یہ حدیث کم از کم 2 مقامات پر آپ کو مل جائے گی. ایک اصول کافی ہمارے مذہب کی سب سے بڑی مستند کتاب، اس کی کتاب صفت العلم والعلماء میں، اور نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے آخری کلمات قصار میں کہ علی ولی فرمایا کرتے تھے او میرے ماننے والو، او مجھے اللہ کا ولی جاننے والو، اغدو اما عالمن ربانین او متعلمن علی سبیل النجات او محبا لہما ولا تکن رابعا فتہلک. فرماتے ہیں میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دنیا میں جب تک رہو 3 قسموں میں سے ایک قسم بن کے رہو، چوتھی قسم نہ بننا. نجات 3 قسموں میں ہے، چوتھی قسم بنو گے نہ دین رہے گا نہ دنیا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. مولا کون سی 3 قسمیں؟ فرمایا یا تو ایسے عالم بن کے رہو کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آئے. عالم ربانی اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. عالم با عمل ایک. او متعلمن علی سبیل النجات، نجات کے راستے پر طالب العلم بن کے رہو. ہمارے علم کو حاصل کرنے والے طالب العلم، نجات کے راستے پر نہ ہر طالب. تیسری قسم اگر عالم ربانی بھی نہیں ہو تو طالب العلم بھی نہیں ہو تو ان 2 گروہوں کے محب بن کے جیو، ان کے دوست بن کے رہو. علماء کے محب، طلباء کے محب، ان کے دوستدار. ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح. میں نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ ان نیکوں کے صدقے میں خدا مجھے بھی نیک بنا دے گا. پسر نو بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. سادی کہتے ہیں نو کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، برا بن گیا، نبوت گم کر بیٹھا، اپنے خاندان کی عزت گنوا بیٹھا. اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت و آدم شد. اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے آدم بن گئے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد، برات بھی بن گئے. الغرض
صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کن، نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ نہ ہو طبیعت جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، کہ ہوا نہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سروے کنار جو کا۔ اہلیت شرط ہے، ورنہ درخت کا سایہ زندگی بھر سمندر میں پڑتا رہے، پر سائے میں سرسبز ہونے کی اہلیت نہیں ہے، سایہ پھر بھی خشک رہے گا، کبھی سرسبز نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھو یا علی۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چوتھی قسم نہ بننا۔ چوتھی قسم کون ہے؟ کہ نہ آدمی ہو خود عالم، ایک نہ ہو طالب العلم، دو تے نہ ہو ان کا محب۔ چوتھی قسم کون سی بنے گی؟ دشمن علماء تے دشمن طلباء۔ فرماتے ہیں چوتھی قسم نہ بننا، ورنہ میں علی کہتا ہوں ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے اور مولا کے فرمان کی روشنی میں اپنا جائزہ خود لے کے چار قسموں میں سے وہ کون سی قسم ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صل۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ العلم مقفول ومفتاحہ المسئلہ، معصوم فرماتے ہیں علم کو تالا لگا ہوا ہے، علم کوٹھے میں بند ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابی ہے سوال۔ اگر سوال کرو گے تو تالا کھل جائے گا، تالا کھل جائے گا، جو کوٹھے کے اندر ہے وہ تمہاری نظر کے سامنے آ جائے گا۔ اگر سوال نہیں کرو گے، پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو تالا بند رہے گا۔ جب تالا بند رہے گا تو کوٹھے میں کیا ہے، کون تمہیں بتائے؟ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو میرے دوستو، آؤ اس دین کا ایک اجمالی خاکہ چند منٹ میں آج سن لو، کہ کچھ تفصیلات کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نے اس کی عمارت کا جو سنگ بنیاد تھا وہ مضبوط طریقے پہ رکھ دیا ہے، اس پر عمارت اب کھڑی کرنی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں جس دین کو خدا نے بنایا، جو دین آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 پیغمبروں نے پہنچایا، تو جس دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین ابن علی نے سب کو لٹوا کے زندہ جاوید ہمیشہ کے لیے زندہ بنایا، اس دین کے دو جز ہیں۔ آدھے دین کو اصول دین کہتے ہیں، آدھے دین کو فروع دین کہتے ہیں۔ اصول دین، اصول ایمان، اصول مذہب، جو لفظ کہو، اصول دین، اصول ایمان، اصول مذہب، اصول عقائد، یہ وہ ہیں جن کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے ہے، ہمارے باطن سے ہے۔ اور فروع دین، ان کا تعلق ہمارے ہاتھوں سے ہے، ہمارے پاؤں سے ہے، ہمارے بدن سے ہے۔ یعنی اصول کا تعلق ہمارے اندر سے ہے، فروع کا تعلق ہمارے باہر سے ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ ہمارے اصول کا تعلق ہمارے روح سے ہے، اور فروع کا تعلق ہمارے بدن سے ہے۔ عقائد دل و دماغ میں رکھے جاتے ہیں، عقائد ہم نے بنانے نہیں، پہلے طے ہو چکا کہ دین بنانے والا خدا ہے۔ جو اللہ دین بنائے، جو عقائد وہ بنائے، ہم نے ان کو دل میں بسانا ہے، دل میں رکھنا ہے، ان میں شک نہیں کرنا، شبہ نہیں کرنا۔ اور جو فروع دین، جو دین خدا بنائے، ہم نے اپنی طرف سے نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، اسی دین پر عمل درآمد کر کے دیندار کہلانا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ان دونوں چیزوں میں ایک بنیادی فرق سمجھو۔ یہاں تک اصول عقائد کا تعلق، یہاں تک اصول دین کا تعلق، یہاں تک اصول ایمان کا تعلق، ان میں
یقین ضروری ہے، علم ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، اطمینان قلب ضروری ہے۔ اور یہ علم، یہ یقین، یہ اطمینان، یہ سکون، یہ کسی اور کی بات پر نہیں ہوتا، اپنی تحقیق پر ہوتا ہے۔ لہذا اصول دین میں